السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جن ممالک میں بھی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جی انٹرویو پہ وہ کہتے ہیں تاریخ پہ وہ انہوں نے ایک دن رکھ لیا اور جتنے تھے ان کو بلا لیا کہ آ جاؤ 5 منٹ 10 منٹ ہم اپنی آواز پہنچا سکیں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے عوام کو کہ ہم تو مظلوم ہیں اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کویسچن ہے میرے پاس کچھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل 3 ماہ ہو گئے ہیں اور ایک چیز کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب سب سے پہلا ان کی والدہ سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک جگہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رشتہ لینے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور کراچی میں ہم ٹھہرے تو اس نے ہمیں منع کر دیا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، ہم لوگ واپس آ گئے، ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے بات کی۔ دوسری جگہ اسی انٹرویو میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں دعا زارا نے 1 مہینے کے بعد فون نمبر دیا، نہ ہمارے پاس فون نمبر تھا ان کے والد صاحب کا اور نہ ہمیں جگہ پتہ تھی۔ اب ان محترمہ سے یہ پوچھیں کوئی کہ آپ کراچی رشتہ جو ہے وہ ہوا میں لینے گئی تھیں؟ اگر آپ کے پاس نمبر بھی نہیں تھا اور آپ کے پاس اگر ایڈریس بھی نہیں تھا تو آپ رشتہ لینے کس ایڈریس پہ گئی تھیں؟ کہاں سے لینا تھا؟ ظاہری سی بات ہے، اگر بچی نے کہا تھا کہ آ کے میرا رشتہ آپ لے لیں تو اس نے ایڈریس بھی بتایا ہوگا کہ یہ ایڈریس ہے۔ یہ رشتہ لینے آپ گئی تھیں یا لیز یا چپس لینے گئی تھیں کسی دکان پر؟ آپ کے پاس آخر اور اتنا لمبا سفر کر کے، یا تو ایک شہر میں ہو تو چلے بندہ کہتا ہے جی ڈھونڈ لیں گے گھر، کوئی مسئلہ نہیں، نہ آپ کے پاس فون نمبر نہ آپ کے پاس ایڈریس، رشتہ کس سے بھائی لینے گئے تھے؟ دوسری بات یہ کہ پتہ نہیں آپ دوسرا ویڈیوز دیکھ رہی ہیں کہ نہیں دیکھ رہی ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آج تو شبیر نے بھی جو ہے وہ اعتراف کر لیا اس چیز کا، اس کے بعد CDR آپ کے سامنے آ گئی، عدالت میں کیا ہو رہا ہے آپ کوئی ویڈیو نہیں دیکھ رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بچے کیا بیان دے رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی مسلسل آپ وہی باتیں کری جا رہی ہیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں شروع سے۔ کسی طرح بھی آپ کی کہانی پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ سٹارٹ سے ہی آپ لوگ مشکوک تھے، مشکوک ہیں اور مشکوک رہیں گے۔ اس کے بعد آپ پیسوں کی بات کرتی ہیں، آپ نے انٹرویو میں کہا جی میرے پاس تو بڑے پیسے ہیں، اس کے بعد اگلا جملہ آپ کا یہ تھا کہ 35,000 میری تنخواہ ہے۔ تو ان سے ماشاءاللہ آپ 3 ماہ ہو گئے وکیلوں کی فیسیں بھی ادا کر رہی ہیں، سفر بھی کر رہی ہیں، انجوائمنٹ بھی کر رہی ہیں، پیزا وغیرہ بھی کھا رہی ہیں۔ بھائی یہ کون سے آپ کے نوٹ ہیں؟ یہ کیا جادو کے نوٹ ہیں کہ کسی کو دیں تو ڈبل ہو جاتے ہیں؟ وہ باتیں کوئی سر پیر والی آپ کریں، کوئی لوگوں کو سمجھ آئے۔ اب آپ نے جتنا بے وقوف بنانا تھا اس پاکستان کے عوام کو وہ آپ بنا چکے ہیں۔ اب آپ لوگ آئے ہوئے ہیں گھٹنوں پر، اب آپ لوگوں کے پاس رستہ کوئی نہیں ہے بھاگنے کا، اور آپ کو ابھی بھی کوئی بھولا یا معصوم سمجھ رہا ہے نا، تو اس کے لیے میں بتاتا ہوں یہ بھولے معصوم نہیں ہے، ان کے پاس اب رستہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اب بھاگنا کدھر سے ہے؟ کیونکہ ہر چیز ان کے سامنے آ گئی ہے کھلا کے، اور اس کے بعد جو میڈیکل کی ان کے تکلیف ہوئی ہے ان کو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور فیاض رامے کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ میڈیکل دعا زہرا کا ضرور ہونا چاہیے تاکہ مزید جو حقائق ہیں وہ سامنے آئیں، اور ویسے بھی اس کیس کے حساب سے اس کا میڈیکل ہونا چاہیے۔ اب ان کو نہ کوئی رستہ مل رہا ہے اور یہ آئے ہوئے ہیں گھٹنوں کے اوپر، اور آپ بیچارے معصوم بن کے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو ہے ہمارا تو قصور ہی نہیں ہے۔ آپ ان کا یہ کمال دیکھیں کہ یہ ابھی بھی زہیر پر ایک آنچ نہیں آنے دے رہے کہ ہمارے بچے کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ وہ خود ہی آ گئی، اس نے کہا جی میں نہیں جانا، میں یہاں مر جاؤں گی، فلاں فلاں فلاں، سارا آپ نے انٹرویو میں سنا ہوگا، سب جھوٹ ہے، کسی بات پہ یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج بلکہ جو ہم تک خبر پہنچی ہے 4 اکاؤنٹ جو ان کے اب انہوں نے کھولے ہیں، اس میں ایک ظہیر کا، ایک شبیر کا، اور 2 اکاؤنٹ ان کے نام پر تھے، ان کی والدہ کے نام پر، ٹھیک ہے۔ وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ بھی رپورٹ سامنے ہے، وہ بھی 1-2 دن میں آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہے نا انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، اور بھائی یہ کون سی پولیس کی کسٹڈی میں ہے؟ یہ بیٹھ کے ادھر تھریڈز دے رہا ہے مہدی علی کاظمی بھائی کو، تصویریں بھیج رہا ہے، نازیبا ویڈیوز بھیج رہا ہے، وجہ یہ کن لوگوں کے پاس ہے؟ اور سب سے بڑی بات جو اہم بات ہے وہ یہ کہ وہ مہدی علی کاظمی بھائی کو کہہ رہے ہیں آپ عدالت کیوں نہیں آ رہے؟
دیکھیں اس سے ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ جو جملہ میں نے سنا ہے مجھے ایک دم میں نے کہا یہ خدا نہ خواستہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ مہدی علی کاظمی صاحب جو ہیں وہ باہر نکلیں. کیونکہ آپ کو ابھی کل بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی, وہ جب یوٹیوبر تھا وہ جا کے اس نے ایک طرح کا حملہ کیا, ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس طرح اب یہ چاہ رہے ہیں یہ باہر نکلیں تو اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو اور کیس جو ہے وہ خراب ہو. اور یہ بہت اچھا کر رہے ہیں مہدی علی کاظمی بھائی نے, کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنی صحت کا خیال رکھیں اور گھر کے اندر ہی موجود رہیں. دوسرا یہ کہ جو حالات ہیں اور یہ جس نہج پہ اب یہ لوگ اترے ہوئے ہیں, تو میرے خیال سے اس وقت سیکیورٹی بنتی ہے مہدی علی کاظمی بھائی کی اور ان کی فیملی کی. تو لازمی ان کے گھر کے باہر جو ہے نا وہ سیکیورٹی فراہم کرے حکومت, کیونکہ اب یہ کیس جو ہے خالی پاکستان نہیں پوری دنیا سے یہ اس کیس کو فالو کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. تو برائے مہربانی ان کو سیکیورٹی دیں. ان کا انٹرویو میں نے دیکھا, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, بندہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہہ رہی ہیں جی کہ وہ میڈیکل ہو گیا اور کیس لاہور ہائی کورٹ میں بھی ختم ہو گیا, سندھ ہائی کورٹ میں ختم ہو گیا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کدھر ختم ہو گیا, جب اسی کورٹ نے آپ کو دوبارہ آرڈر کی اور اس کے بعد جو ہے بچی کی عمر جو ہے وہ 15 سال کنفرم ہو گئی ہے, اتنا بڑا میڈیکل بورڈ بیٹھا ہے, اس کا آپ ذکر ہی نہیں کر رہی ہیں. اس سے پہلے میں بار بار کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں یہ کسی تک میری آواز پہنچی ہے, جب انہوں نے پہلے ان کو گرفتار کیا تھا ملزمان کو, اس میں شبیر بھی شامل تھا, نکاح خاں بھی تھا اور دوسرا ڈرائیور تھا, اور پھر ان کا سہولت کار جو اپنی سم دے کے زہیر کی مختلف لوگوں سے باتیں کرواتا تھا, وہ تمام لوگوں کو جب آپ لوگوں نے پکڑا تھا ان کا ریمانڈ لیا تھا 4 دن کا. بھائی انہوں نے ریمانڈ میں کیا بات بتائی تھی, وہ رپورٹ کہاں پر ہے, وہ رپورٹ کون سامنے لے کر آئے گا, انہوں نے کیا کہا تھا, کیوں بار بار یہ عدالت کو کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے بہت اہم انکشافات کیے ہیں, ابھی مزید اور نکلوانے ہیں تو 4 دن کا ریمانڈ اور دیں. بھائی جو انہوں نے ریمانڈ میں چیزیں سامنے لائے تھے وہ آ کے لوگوں کو بتائیں نا, مزید جو چیزیں ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں, وہ بھی گول مول کوئی عطا پتہ نہیں ان چیزوں کا. اس کے بعد ملزمان ہی آپ سارے چھوڑ دیے, 2 کو پکڑ کے اندر کر دیا. یہ تو مطلب عجیب ہی سسٹم ہوا ہے, ہماری تو سوچ سمجھ سے باہر ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ لازمی اس چیز کو ان کو ایڈ کرنا چاہیے کہ بھائی ان کا ریمانڈ لیا تھا, انہوں نے جو بھی بات بتائی ہے وہ آپ لے کر آئے, عدالت میں کیوں نہیں پیش کی جا رہی. اس کے بعد اور بھی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں. تو ان کا میڈیا پہ آنے کا جو یہ بھی ایک مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ اب ان کو رستہ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اوپر سے اب جو ایٹم بم ان کے سر پہ آ کے گرا نا, وہ میڈیکل کا گرا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے آج جو ہے جو بھی پورا دن رکھا ہوگا وہی صوفہ اور اسی جگہ پہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہی سپارہ سامنے رکھا ہوا ہے اور باری باری لگائی ہوگی, اب تیری باری, اب تیری باری, اب تیری باری. یوٹیوبر ان کا انٹرویو لے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں تک بات پہنچے کہ ہم تو بڑے معصوم ہیں جی, ہم تو پتہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, تو بچی کسی کی بھاگ کے آ گئی ہمارے پاس اور ہم نے کہا جی اب آپ کیا کریں. اور اس وقت بھی بچی کو ہی آپ دیکھیں کہ اس پہ الزام ڈالیں کہ وہ ہمیں نمبر نہیں دے رہی. پھر اس کے بعد انہوں نے انٹرویو میں بات کی, 15 دن کے بعد بچی نے ماں کا فون نمبر یاد کیا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے جی, کمال ہے, کمال در کمال در کمال ہوتے جا رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے. اور ابھی بھی میرے خیال سے 100 میں سے 2% لوگ ایسے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں یہ بیچارے ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور بڑی محبت والی کوئی چیز ہے. تو پھر افسوس ہے ان کے خیالات پہ کہ پورے 2 ماہ انہوں نے جو تماشا لگا کے رکھا پورے پاکستان میں. یہ اصل میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ انتقام اللہ کا ہے, یہ انسان کا انتقام نہیں ہوتا, یہ اللہ کا انتقام ہے جس کی وجہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. یہ جو ہے نا زمینی خدا بنے ہوئے تھے, ان کو پتہ تھا ہمارے پاس پاور ہے, ہمارے پاس پیسہ ہے, ان کی ایسی کی تیسی یہ بچی لے کے دکھائیں ہم سے واپس. اللہ زندگی دے مہدی علی کاظمی بھائی کو کہ وہ لڑے اور حق پہ کھڑے رہے اور لیگل طریقے سے انہوں نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی. یہ تمام تر نتائج اسی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. یہ اس لیے 2 مہینے سے گھاس ہی نہیں ڈال رہے تھے نا, کہا دیکھی جائے گی کون سی عدالت ہوتی ہے, دیکھی جائے گی یہ کون سا آ گیا. ادھر تو 25-30 سال سے جو ہے کوئی سامنے نہیں آیا باپ. تو جب اللہ نے ساتھ دیا مہدی علی کاظمی بھائی کا تو پھر آپ کے سامنے نتائج آ گئے اور ہر چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے. اب وہ اس لیے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ بھائی یہ تو جس پہ ہم ناشتے پھیرے تھے, جو سورس تھی ہمیں بچانے والی, اب اس نے بھی ہاتھ جو ہے وہ کھڑے کر لیے ہیں.
ایک باپ کے لیے ذہنی ٹارچر ہے، اور وہ پہلی رات کیسی مہدی علی کاظمی بھائی پہ گزری ہوگی وہ میرے خیال سے ایک باپ ہی جانتا ہے، جس کی بچی ایک رات جو ہے اگر گھر سے دور رہے اور لاپتہ ہو جائے تو وہ ایک ایک سیکنڈ کے بعد کیا کیا چیزیں سوچتا ہوگا اس کے دماغ کو، اور کہ اس کا دماغ جو ہے کس کس طرف جاتا ہوگا۔ لیکن سلام پیش کرتا ہوں مہدی علی کاظمی بھائی کو کہ میں پھر بار بار یہی کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی عزت کی، کسی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی بچی کی زندگی کی پرواہ کی کہ میری بچی جو ہے اس کی زندگی کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے۔ تو باقی سب کے اعتراف جرم سامنے آ گئے، اور وہ معصوم سا بچہ جس کو یتیم کہتے ہیں وہ نہیں کہہ رہا، اس کے منہ سے کچھ لفظ ادا نہیں، اس کے بھی ہو جائیں گے، آپ بے فکر ہیں۔ سب غور سے دیکھیں، سب غور سے دیکھیں اس کیس کو۔ تو اگلی بار سوچئے گا، سمجھیے گا کہ جب ایک 10 سال کی بچی، 11 سال کی بچی آپ کے سامنے لا کے کھڑی کی جاتی ہے تو اپنے دماغ کی کوئی گھنٹی جو خراب ہے اس کو تھوڑا سا ہلا کے چیک کریں کہ یہ گھنٹی بجتی بھی ہے کہ نہیں، تو وہ بتی ضرور جلائیں اور آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ یہ بچی کتنی عمر کی ہے، یہ 10 سال کی لگ رہی ہے، 11 سال کی لگ رہی ہے، 12 سال کی لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔